وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل، قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل، تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل، وانساب مثل السلسبيل. زمانہ قریب ہوگا، زمانہ قریب ہوگا، قیامت سے پہلے زمانہ قریب ہوگا. مطلب یہ ہوگا دن ایسے بدلتے جائیں گے، ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ایک جمعہ کی طرح ہوگا، ایک جمعہ ایک دن کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. کل تک آپ لوگوں کے سامنے 20 پر 3 نشانیاں بتائی گئی تھی. اب 20 پر 3ویں نشانی جو بتائی گئی تھی، اس سے پہلے عمارتوں پر فخر کریں گے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے پیر پھرنے والے، جن کے بدن پر کپڑا بھی صحیح نہیں رہے گا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اور اس کے پر اب دیکھیے، تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جو عمارتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں. جب سے جگہوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب یہاں پہ جن کے پاس باپ دادا ان کے رکھ کے گئے کوئی ایسی چیزیں ہیں، اب اس کے ذریعے سے اب کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے بلڈنگاں بنتے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیے. اس کے بعد اور ایک بات میں نے بتایا تھا، لونڈی آقا کو جنے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے قریب عورتیں بہت ہوتی جائیں گی، بہت بڑھ جائیں گی، اور گویا ایک 50 عورتوں کے لیے ایک آدمی رہے گا جو پورے عورتوں کی نگرانی کرنے والا ہوگا. تو اب اس طریقے سے ایک دور ایسا آئے گا کہ لونڈی وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں، یہ عورتیں اب ان کا لینا دینا، خرید و فروخت زیادہ ہو جائے گی، زنا اور بدکاریاں بڑھتی جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ مثلا ایک عورت ہے، ایک عورت کو کوئی خریدا ہوگا، اب وہ عورت سے تعلق رکھے گا. اب اس عورت سے جو اولاد مثال کے طور پہ ہوئی، بعد میں وہ عورت چلے گئی، کدھر بھی وہاں پہ چلے گئی، اب وہ اولاد ہے. اب اولاد جو بڑی ہو گئی، تو اب بعد میں وہ بچہ جو ہے اسی عورت سے پیدا ہوا ہوگا، وہ عورت کو خریدے گا. مطلب یہ ہوگا کہ ماں کے ساتھ برائی ہوگی. ماں اب معلوم نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہماری ماں ہے. یعنی ایک تو یہ کہ برائیاں پھیلیں گی، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور یہ اس کی وجہ سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے آج ایک عورت کسی کی بیوی رہی ہوگی، کل کسی اور کی وہ بیوی بنے گی. اب اس کے بعد اس سے جو اولاد ہوگی، وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ اپنی ماں کو خریدیں گے، وہ عورت کو خریدیں گے. حقیقت میں وہ عورت ماں ہوگی اور اس کے ساتھ گویا ان کے تعلقات ہوں گے. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ
ایسی نوبت سے محفوظ فرمائے. اب زمانہ قریب ہوگا، زمانہ قریب ہوگا مطلب لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. بخاری شریف کی روایت ہے قیامت سے پہلے زمانہ قریب ہوگا، مطلب یہ ہوگا دن ایسے بدلتے جائیں گے، ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ایک جمعہ کی طرح ہوگا، ایک جمعہ ایک دن کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا. ایسا محسوس ہوگا کہ ایک گھنٹہ ہے. اور جمعہ کے بارے میں ارے کلیش نہ جمعہ گیا، ابھی نہ مہینہ گیا. تو یہاں پہ کیا ہوگا، زمانہ بدلتے جانے قریب ہوتے جائے گا. تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ایسا معلوم ہوگا کہ ایک گھنٹہ. اب لوگ بولتے ہیں ارے جمعہ آ گیا کیا، کلیش نہ گیا جمعہ. کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا دھرما آ گیا کیا، کوئی بھی نہیں پوچھتا کلیش نہ میں دھرما لیا، دھرما آ گیا کیا بول کے نہیں پوچھتا. تو گیا قیامت کے قریب ایسے معلوم ہوگا کہ دن وغیرہ جلد چل رہا اپنے اس سے، لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوگا. 26ویں بات یہ ہے کہ برکت کی کمی ہو جائے گی، برکت کی کمی ہو جائے گی، سہولتیں زیادہ ہوں گی، آرام زیادہ ہوگا. ایسا معلوم ہوگا کہ خیر و برکتیں ختم ہو گئے. آج ہے مثال کے طور پہ 500 روپے اگر آپ توڑائیں گے تو کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی. 500 روپے اگر آپ توڑائیں تو 2 منٹ کے اندر دیکھیے پورا پیسہ. اور اللہ کا فضل ہے کہ سہولتیں ہوتی ہیں، کام آمدنی ہوتی ہے، لیکن خیر و برکت کم ہوتی جائے گی. جیسے برکت مثال کے طور پہ پہلے ایک آدمی کماتا تھا پورا خاندان کا تھا، اب کیا ہو رہا پورا خاندان کما رہا لیکن وہ طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ کہ پیسے کی بھی برکت ہے. اور جب سے یہ نوٹاں وغیرہ بدل گئے وہ کیا بدلے گی سمجھ میں نہیں آتا. ہو کیا بدلے، نہ جیب میں رکھے سر کا معلوم ہوتا، نہ پاکٹ میں رکھے سر کا معلوم ہوتا. تو گویا قیامت کے قریب میں سہولتیں زیادہ ہو جائیں گی، خیر و برکتیں کم ہو جائیں گی. نمبر 27ویں بات یہ ہے بازاروں کا قریب ہونا. ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، آپ لوگ سامنے آئیے. اتنی جگہ ہے، اللہ کی رحمت خالی ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں. جو ٹیکہ لیتے ہیں وہ چھوڑ ڈالو، جن کو ضرورت ہے وہ جا کے، نوجوان بھی جا کر بیٹھ گئے تو بڈھوں کو شرم آتی. آئیے سامنے آئیے، اللہ برکت دیتا. 27ویں بات یہ ہے کہ بازاروں کا قریب وَتَتَخَارَبُ الْأَسْوَاقُ. مسند احمد کی روایت ہے بازار قریب ہو جائیں گے. مطلب یہاں پر ہوگا کہ بازار قریب ہوتے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ سپر مارکیٹ، فلاں مارکیٹ، یہ مارکیٹ ہیں. اور آج کل آپ دیکھیے دکانوں کو بہت کم جاتے لوگوں، جا کے بابا دیکھیے ایسے آگے گھر میں بیٹھ کر آپ منٹوں میں منگا لے سکتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا، مارکیٹ اگر کوئی بھی رہتا بولے تو یہاں ہمارے کو جانا پڑتا. اب کیا ہو گیا، ہر گلی میں دکان آ گئے، بڑے بڑے دکان آ گئے، بڑے بڑے کمپلیکس آ گئے، بڑے بڑے سپر مارکیٹ آ گئے. اور کیسے مارکیٹ اندازہ لگائیے گا. تو اب یہاں پہ بتایا قیامت کے قریب میں بازار زیادہ ہوں گے، یعنی مطلب یہ کہ بہت زیادہ بڑھتے جائے گا. اب اس کے بعد خود ہمارے اب شولے میں اب دیکھیے 1-2 دکانیں رہتی تھی پہلے، اب اس کے بعد اب کیا ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا. پورے ہر جگہ دکانیں، ہر جگہ مال سنٹر، بڑے بڑے چیزیں آ گئی. تو قیامت کے قریب یعنی بازاروں کا قریب ہونا. اچھا تو چلیے 28ویں بات، شرک زیادہ ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے. قیامت کے قریب میں جیسا ترقی ہوتی جائے گی شرک بھی بڑھتا جائے گا. پرانے جتنے بت تھے وہ سب زندہ ہو جائیں گے. زمانے جاہلیت کے جو بت ہے یا پرانے جو بت تھے پہلے وہ سب زندہ ہو جائیں گے. اور دین غالب رہے گا، دین کامیاب رہے گا. پھر آہستہ آہستہ یہ دین میں کمی ہوتی جائے گی. اور یہ پورے بت تو دیکھیے پرانے جتنے ہیں، نئے دیوے والا آ رہے، نئے آ رہے، نئے بنتے جا رہے ہیں، پورے بت زندہ ہوتے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور وہاں پر برائیاں پھیلتی جائیں گی. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے
اب 29ویں بات، فحاشی زیادہ ہو جائے گی، بے حیائی بڑھ جائے گی، گانے بجانے بڑھ جائیں گے، ناچنا کودنا بڑھ جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے رشتے ناتوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، رشتے ناتے کٹ ہوں گے، مطلب ہے کہ رشتے ناتوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھتے جائیں گے تو مطلب فحاشیات تو بہت زیادہ ہیں، اب اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتے ناتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع کا، جو آپ سے کٹتا ہے ملنے کی کوشش کیجیے۔ جو بھی رشتہ دار کٹ رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، اور آج کل کے دنیا کے حالات کی وجہ سے تعلقات بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا، بار بار ملاقات ہوتی تھی، آنا جانا رہتا تھا، دوستیاں باقی، اب وہ سب ختم ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کم سے کم شادیوں وغیرہ میں دعوت دینے آ رہے فلاں آ رہے، آج وہ بھی چلے گیا۔ اب کیا ہو گیا، یہ بیٹھ کر ایک واٹس ایپ کر دیجیے، ہو گیا، چارانے خرچ ہوتے، بھیج دیجیے، ہو گیا، پورے خاندان کو چلے گیا، ختم۔ دعوت آ گئی نا، ہاں آ گئی۔ اب اتنا فرصت نہیں کہ کبھی کم از کم اس بہانے سے ملاقاتیں ہو جاتی، جانا آنا رہتا تھا، اب وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ چیزیں بھی اب وہ ختم ہو گئیں۔ تو یہاں پر آپ ذرا دیکھیے، پھر اڑوس پڑوس کے ساتھ ہمارے تعلقات، اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات، معمولی چیزوں میں لڑائیاں جھگڑے اختلاف، تو یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے یہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ پھیل رہی ہیں برائیاں، پھیل رہے ہیں، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے احتیاط کریں۔ دوسرا ہے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، رشتوں کو ملانے کی کوشش کیجیے۔ آتا ہوتا کم سرس چلتے رہتا، کچھ بھی نہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھے ہیں بھائی، خیریت ہے بھائی، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئے۔ اب اتنا زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ وہ کیجیے، نہیں، کم از کم علیک سلیک تو رکھیے، سلام کلام رکھیے، کم از کم یہ ارے بھائی آپ کیسے ہیں، کیا ہیں حالات۔ اگر آج کل حالات ایسے ہو گئے کہ مثال طور پہ کوئی بیمار ہے تو بھی مشکل ہے، پہلے بیمار ہو گئے، بیمار ہے کہتے بھائی چلو بھائی جائیں گے، اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ جب سے کنویں وغیرہ کا وہ دور گزر گیا، الحمدللہ اللہ گزار دیا، کیسے ایسے واقعات، گھروں میں انتقال ہوا تو جنازے نصیب نہیں، گھروں میں، یہ گھر میں رہنے والے، یہ گھر میں رہ گئے، جنازے تک بھی نہیں۔ اب اس طریقے سے تعلقات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اب یہاں پہ بتایا قیامت کے قریب میں یہ برائیاں پھیلیں گی، رشتے ناتوں میں کمی آئے گی، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تیسری بات یہ ہے بوڑھوں کا جوان ہونا، یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، بوڑھوں کا جوان ہونا۔ تعجب کریں گے آپ، پورے بوڑھوں کو یعنی معلوم ہو گیا کہ اگر میں جوان ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ عربی میں ایک مثال بولتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس آتی تو اچھا تھا۔ لیکن آج کل کے بڈھے 90 سال کے بڈھے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ 10 سال کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 10 سال بھی زیادہ بول رہا ہوں۔ اب کیا ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہاں پہ کالا خضاب، یعنی دیکھیے عمر ہے، اللہ پیدا کیا ہے، جوانی بھی آتی، بڑھاپا بھی آتا، ہر چیز آتی قدرتی اعتبار سے۔ اب وہ کیا ہو رہا، عمر بڑھنے بڑھنے کمزوری آتی جاتا۔ مثال طور پہ بال جو ہوتے ہیں، اب ہیں پہلے بال کالے رہتے، اس کے بعد بالوں میں سفیدی آتی، اب بال سفید ہوتے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، تقریباً 90 سال کا بڈھا رہے گا، ایک دانت بھی نہیں رہے گا، مگر بالکل جوان، معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی 10 سال کا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ کہ کالا خضاب، اور عورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ دیکھیے مثال کے طور پہ بال اگر سفید ہو گئے، اب آپ کو اجازت ہے وہ بالوں کی رنگی اگر اس رنگ کو ویسا ہی آپ باقی رکھنا ہے رکھ دیجئے، فطری بات ہے، رکھنا ہے رکھ دیجئے۔ نہیں، اگر آپ اس کا رنگ بدلنا چاہتے ہیں تو 2 رنگ لگانے کی آپ کو اجازت ہے۔ ایک مہندی آپ لگا سکتے ہیں،
दाढ़ी वगैरह को मेहंदी लगाइए, अपने सर के बालों को मेहंदी लगाइए, या दूसरा जाफरानी रंग, जाफरान जो होता है लाइट पीला रंग, तो जाफरान का जो रंग होता है वो लगाइए, या तो मेहंदी लगाइए या तो जाफरानी रंग लगाइए। काला जो लगाया जाता है, काला खिजाब, अपने बालों को काला कर देना, यह हराम है, बिल्कुल हराम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, अब जन्नत मीलों से उसकी खुशबू आती रहेगी, लेकिन ऐसे लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब, जन्नत तो नसीब नहीं होती, खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। और उसके बाद पूरे तफसीलात उसके साथ है। अब वो बाल वगैरह भी बनाते, कैसे बनाते देखिए, मालूम हो रहा है कि दो पर कबूतर उड़ने की तरह से पर हमारे नौजवान, अब किसको तो ये बुला के उन्होंने बताओ बोले तो बताएंगे। अब वहां पे वो देखिए वो बाल पूरे ऐसे होते, वो क्या किया, पैसे दे के पूरा सड़ी सूरत बना लेता, पैसा खर्च करके निकाले तो मालूम होता सड़ा हुआ सीताफल कैसा रहता वो हालत होती। आप देख लो, बाल अगर आपके कुदरती हैं वो देख लो, फिर उसके बाद वो बना कर आते ना हज्जाम, उसके बाद उन्हें खड़ा करता, वो ऐसा खड़ा करता, इधर खड़ा करता, पीछे, वो कितने दिन ट्रेनिंग लेता कि मालूम नहीं, और कितना खराब है आज उसको कमाने का मौका है। अरे दिस इज न्यू फैशन होगा, दिस इज न्यू फैशन बोल के बोले तो थोड़ी देर के अंदर देखने का रहता हूँ। मेरे यार कोई बात भी अगर है, बाल है सुन्नत के मुताबिक आप रखिए। दाढ़ियां हैं, दाढ़ी के बारे में बताया अफू लहिया, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मुझ कतराओ। यानी ये लोग ईसाई यहूदी वगैरह क्या करते हैं, दाढ़ी और मुझ दोनों चीजों को रखते हैं, और इस्लाम में बताया गया दाढ़ी रखो, मुझ कतराओ, और मुझ मुंडाना भी नहीं है, मुझ मुंडाना भी नहीं है, मुझ के ऊपर उस तरह चराना भी मना कर दिया गया। आप कतराइए, खैंची वगैरह लेकर मुझ को छोटा कीजिए, शार्ट कीजिए, मगर वो उस तरह लेकर पूरा चिकना बोलकर जब बनाया जाता वो भी मना। और दूसरा है कि दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया गया, दाढ़ी बढ़ाइए, मुझ कतराइए। अब दाढ़ी कितनी बढ़ाना है सवाल, वो हर एक हद होती है, अल्लाह ताला की खुदरत की तरफ से जितना बढ़ना है बढ़ती है। बाज लोग ऐसे हैं जिनकी दाढ़ियां बढ़ती हैं, और बाज लोगों की फितरी एतबार से, खानदानी एतबार से दाढ़ी ऐसे ही होती। अब यहाँ पे देखिए मेरे छोटे भाइयां जो हैं, चचेरे भाइयां वगैरह हैं, यानी हमारे बच्चों की उम्र के हैं, लेकिन उनकी दाढ़ियां अगर आप देखें माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ियां, और हमारी दाढ़ी, और हम भी दाढ़ी नहीं कतराते, ना माशाल्लाह कतराते, ना मुंडाते, ना आज तक हमारी दाढ़ी को अल्हम्दुलिल्लाह हम हाथ लगाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब कितनी बढ़ती बोले तो छोड़ डालो, मेरे को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और बाद लोग, हमारे चचा मरहूम अल्लाह मगफिरत करे, उनकी दाढ़ी जो थी तकरीबन घुटनों से नीचे तक, घुटनों से नीचे तक। आप बोले वो कैसा, वो उसकी ऐसी हिफाजत करते थे जैसा बच्चों की हिफाजत करते, बाकायदा यहाँ पे कोट पहनकर, सदरिया पहनकर, बस इतनी रिहाड़ रहती थी दाढ़ी उनकी, इतनी ही नजर थी। और जो जानते वो जानते, दूसरों को नहीं। और घर में उसको बराबर बनाना करना। अब बाल है, बाल रखना है रखिए, मगर उसको कंघी लगाना, तेल करना, ये करना। एक आदमी आया बिल्कुल एकदम मालूम हो रहा जंगली, पूरे बाला वगैरह छोड़, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई अगर बाल रखना है तो सलीके से रखो। ये क्या है, ये क्या सूरत तुम्हें बना के रखे हुए हैं? तो बाल है सनत से रखिए, और आप उसके बाद तेल लगाना फलाना बहुत छोड़ दे रहे। अब बाल बच्चे नौजवान बाल छोड़ देते एकदम बड़े बड़े बाल, गलत है। रखना है आप बाल रखिए, उससे जैसे कटाना है कटाइए। और बाल जैसे कटाते आजकल किराफ की जो शक्ल होती है वो शरीयत एतबार से गलत है। पूरा सामना छोड़ दिया जाता, पीछे से बाल पीछे निकाल कर सामने बता, अब सामने कट कर दे के पीछे रखते, या आप एक साथ रखिए, एक साथ उसको कीजिए, और यहां पर पीछे या तो आधे कान तक आप रखेंगे,
یا آدھے کان سے ذرہ بڑھا کر آپ رکھیے، یا یہ کان کے نیچے تک آپ رکھ سکتے، اس سے نیچے رکھ کر اتنا بالکل بالوں کو لٹکانا اللہ کے رسول اسے پسند نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف۔ اور عورتوں کے جیسی فطری ہے، عورتیں سامنے سے کٹانا، بازو سے کٹانا، پیچھے سے کٹانا یا نیچے سے کٹانا، یہ عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پر اب ذرا دیکھیے داڑھی کے بارے میں، اب یہاں پہ جو باتیں یہاں پہ ہے، آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے، روزانہ شیونگاں کرتے، وہ کتنے خود کرتے کہ معلوم ہوتا، کب دیکھے تو بھی چکنا نظر آتے رہتا۔ ارے چھوڑنا بھائی، اسے کیا ہو رہا، او پکڑ کو معلوم ہو رہا، اب بھی ماشاءاللہ 15 سال کا نوجوان ہے، اماں بابا رشتہ ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں، بالکل اتنا ایک دم داڑھی رکھو بولے۔ اب یہ داڑھی رکھنا، وہ بالکل کٹا دینا، بالکل ہٹا دینا، اوپر سے ہٹانا، نیچے سے ہٹانا، یہ سب سنت کے خلاف۔ رکھو بولے رکھ ڈالو، ختم ہوگی بات۔ اب اس کے بعد اب اس کو وہ کرے۔ اور مجھ کے بارے میں بتایا، مجھ جو ہے کھینچی سے چھوٹے کرنا، پورا رکھنا غلط ہے، مجھ رکھنا غلط ہے۔ اور اس کے بعد مجھ آپ چھوٹے کیجئے، چھوٹے رکھ لیجئے، آپ کھینچی سے لگائیے، اور داڑھی کو مہربانی کر کے چھوڑ دیجئے۔ کل اللہ کے پاس گئے، بولے تو بھائی یہ ماڈل داڑھی کون ہے بول کے اگر فرشتے پوچھے تو کیا جواب دیتے میرے بھائی؟ سنت کی داڑھی، سنت کے مطابق رکھیے۔ اب اس کے بعد اب جب سنت ہے الحمدللہ اسے رکھیے۔ اور ایک بات ہے کہ مبارک چیز کو بلیڈ کے ساتھ نکال کر حماموں میں پھینکتے رہنا، کتاب توہین ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ کی ایک بات ہے، ایک شاعر صاحب جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھا لگے، بہت تعریف کرے۔ کوئی ایک آدمی بہت دور سے، غالباً ایران وغیرہ کا یا کہیں کا، بہت دور سے آیا، کتنا اللہ کے رسول کی تعریف لکھا ہے، کیا چلیے اس سے ملنا ہے۔ بڑے دور سے سفر کرتے ہوئے آیا تو دیکھا تو شاعر صاحب پورا اپ اینڈ ڈاؤن، بالکل چکنا، بالکل۔ انہیں بولا کیا نام آپ کا؟ وہ بولا نام، اچھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ ہی سوچے کیا؟ آپ ہی سوچے کیا؟ بولا ہاں۔ کیوں؟ مجھے تعجب معلوم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی تعریف کر کے تمہاری چارہ تمہارا ایسا ہے، شرم کی بات ہے۔ تو وہ شاعر بولا میرا پیسہ، میری بلیڈ، میں اسے وہ کر رہا ہوں، سب صحیح ہے بات ہے، تیرا پیسہ تیرے ابو تیرے لوگ کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کے سینے کو تو چاک رہا نا، اللہ کے رسول کے سینے کو تو بلیڈ لے کر کاٹ رہا نا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور تو نکال رہا تو کوئی آپ کے سینے کو کیا کر رہا ہے؟ بلیڈ لے کے کاٹ رہا۔ اب بولنے والے کی بات بولا کہ واقعی بھائی صحیح بات ہے، میں غلطی کر رہا، میں آئندہ نہیں کروں۔ تو میری بات دیکھیے آپ غوریوں نے، سنت کیا ہے؟ سنت میں یہ نہیں ہے عرب کٹ، عجم کٹ، فارن کٹ، یہ کوسے کوسے کی کٹا مجھے بھی معلوم نہیں۔ اب وہ سب آج کل کیا کیا رہا دیکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ، اللہ خوبصورتی دیا ہے داڑھی سے، مردوں کو خوبصورتی داڑھی سے، عورتوں کو خوبصورتی بالوں سے۔ مردوں کے بال نہیں آتے، کتنا بڑھایا تو بھی انہیں وہ بال جتنا بڑھنا ہے وہ بڑھتے۔ عورتوں کو اللہ بالوں کے ذریعے سے خوبصورتی دیا، مردوں کو اللہ داڑھی کے ذریعے سے خوبصورتی دیا۔ الحمدللہ پہلے تو داڑھیوں کے منڈانے کا وہ تھا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب نوجوانوں میں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے اندر بھی داڑھیوں کا ایک شوق آ گیا، آج رواج سمجھ میں نہیں آتا۔ بعد وقت آ کے بیٹھتا، مادو بیٹھتا سفر وغیرہ میں، بات وغیرہ بھی سب بھی کرتے رہتا، بعد اتنا وہ ہوتا سمجھ میں نہیں آتا انہیں میم ہے کہ ہے کہ مسلمان ہے کہ کون، سمجھ میں نہیں آتا، کیا بھی نہیں آتا۔ بعد وقت تو اتنا دھوکا کہ بات کرتے کرتے دیکھا تو آخر میں معلوم ہوتا انہیں غیر ہے، اور تعجب معلوم ہوتا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے غیروں میں آ جا رہی ہے تو میرے بھائیوں داڑھی رکھی، داڑھی بڑھائی ہے، یہ ماڈرن داڑیاں نکال ڈالو، کس کی عمر کب ہے اللہ کو معلوم۔ صحیح سنت کا چہرہ لے کر جائیں گے تو بول سکتے ہیں کہ اللہ میں گنہگار گار ہوں، میرے ساتھ کوئی نیکی میں نہیں کرا، تیرے حبیب کی سنت میرے ساتھ ہے،
سبحان اللہ. تیرے حبیب کی سنت کو میں زندہ کر کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. کیا یہ مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ داڑیاں مڈا لے کر، یہ کر لے کر، یہ اور یہ اتنے مبارک چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ حمام میں جا رہی ہے، کچرے میں جا رہی ہے، باتھ روم میں جا رہی ہے. کل اللہ تعالیٰ پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ مبارک نبیوں کی سنت تھی، تم نے کیا کیا؟ اللہ سے ڈرو میرے بھائی. کیا بھی برا نہیں سمجھنا، صحیح بات ہے، چھوڑ دو. کس کی موت کب آتی معلوم نہیں. او بندے کی ماشاءاللہ اب پیر ڈوب جا رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو یہاں تک بھی افسوس ہوا، بعض جنازوں میں میت کو جا کر دیکھے تو خیر وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ذرا داڑھی بڑھ گئی، بعد میں جا کے میت کو دیکھے یا مسجد میں دیکھے تو کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صاف ہے. میں بولا کیا بھی صبح میں گھر میں دیکھا تو نہیں شیونگ کرا دیے. مرنے کے بعد شیونگ اللہ کے بغیر کم از کم وہ تو لے کر جا رہا، صورت تو لے کے جاتا نا، کم از کم ہوتا. تو وہ گھر والوں کو بھی پسند نہیں آیا، وہ صورت میں نہیں جانا انہیں. بالکل مرنے کے بعد بھائی تعجب معلوم ہوتا، افسوس معلوم ہوتا. بہرحال یہ بات میں جو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں برا مت مانو، سنت پہ عمل کیجیے. کوئی چیز نہیں ہے، خالی کم از کم اتنی بات اگر ہم اللہ کو پیش کریں، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بہت گناہ کرا، اللہ تیرے حبیب کی سنت میں زندہ کر کے آیا ہوں. کیا عجب ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، ہمارا چہرہ اسلامی ہو. اور اس کے بعد دوسری بات میں بتا رہا ہوں، یہ کالا خزاو بالوں کو لگا لیتے. دیکھو 2-3 نہیں لگے ہاتھوں نے، معلوم ہوتا اجلی مرغی کی طرح پورا صورت کیسی غلیظ بنا دیتا. ذرا دیکھیں اب لگا کے معلوم ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ بالکل نوجوان ہیں، بالکل نوجوان. واہ واہ واہ. تو اب یہاں پر اب دیکھیے نوجوان آ رہا. اب میرے علاج کے بعد ڈاکٹر بولا اب واقعی آپ 18 سال کے نوجوان معلوم ہو رہے ہیں. بولا کیوں ڈاکٹر 20 سال کا نہیں ہو سکتا کیا؟ 18 سال نہیں. اب وہ بتا رہا ہوں وہاں پہ 18 سال کے نوجوان. تو اب یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے، اور عورتیں بھی یہ کالا رنگ وغیرہ، ہاں مہندی لگائیے، مہندی، آپ بالوں کو مہندی لگائیے. عورتوں کو بھی اجازت ہے، عورتوں کو بھی، یہاں تک کہ عورتوں کو ہاتھوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا گیا. اور ایسے ہی ہاتھ کھلا صاف ایسے ہی رکھنے کو ناپسند کیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے تھے، بار بار توجہ دلاتے تھے عورتیں مہندی لگائیں. اب بالوں کو کٹانا، سامنے سے پیچھے سے یہ کٹانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اس کا خاص طور سے خیال رکھیے. اور کتنا سخت بتایا گیا. دیکھو دوستو، جنت پہ تو نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اسے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. پھر اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر دیکھیے گا، شدت بخل. مطلب یہ ہے لوگوں میں اتنا حرص پیدا ہوگی. حرص کتنا آیا تو بھی اور ہے. من اشراط الساعہ ان یظہر الشح، لوگوں کے اندر حرص آ جائے گی، دینا لینے کا جذبہ وہاں پہ لوگوں میں ختم ہو جائے گا. اور ایک آخری بات یہ ہے تجارت کی کثرت. یہاں پر آپ دیکھیے شوہر کے ساتھ بیوی بھی بازار میں، بچے بھی وہاں پر دکانوں کے اندر. سوال یہ کیا گیا، کیا ان کو محتاجی کا ڈر ہے؟ کیا تو بھی پرابلم ہے؟ کیا کوئی کھانے پینے کا ان کا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، بیپار کو پھیلانا، بیپار کو پھیلانا. اب اس میں مرد بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، بچے بھی کام کر رہے ہیں، سب نہیں ہے، کم ہے، یہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہوگا یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، کاروبار کو پھیلانا. بھائی کتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، نیند آتی. چادر چھوٹی ہے، پیر لمبا کریں گے تو کس کو تکلیف ہوتی؟ رات تو مجھے تکلیف. اب بیپار بڑھ رہا ہے، وہاں بھی بڑھ رہا ہے، وہ مال میں دکان، وہ مال میں دکان، یہ مال میں، یہاں دکان، وہاں دکان، وہاں دکان. ارے کتنا رے کھاتا، 2 روٹیاں شاہ کھاتا. اگر کوئی بھی دیہاتی محنتی کر رہا بولے تو ہو سکتا 3-4 روٹیاں کھا لے گا. وہاں دکان، وہاں دکان، وہاں دکان، وہاں دکان، وہاں دکان. یہ قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا. اور اس کے لیے کیا کرتا آدمی؟ معاف کرنا. اس کے لیے کیا کرتا آدمی؟ بیپار بڑھانا.
बैंक बुक खोल के बैठा हुआ है आज। बैंक कुछ भी नहीं, क्या भी देने की जरूरत नहीं। आप आइए, तुम्हारे बाप की दुकान है, तुम्हारा है, लेकर जाइए पूरे बैंक, खुश हो के लेकर जाते, खुश हो के ले आते। हाँ, बैंक वाला क्या ऑफर करा भाई, गाड़ी फ्री दिया, एसी फ्री दिया, वोसी फ्री दिया, सब फ्री दिया। लेके घर आने से पहले आके बैठता। मैं समझता हूं मलकुल मौत जरा हो सकता है कि कुछ वो करेंगे, मगर ये जो होते मलकुल मौत से भी बढ़कर रहते। उसके बाद आके बैठ गया तो जिस्म के कपड़े भी चले गए तो नहीं छोड़ता। बात समझ रही? हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देता, उम्र में बरकत देता। हराम में जाएंगे फायदा नहीं, हराम में जाएंगे फायदा क्या हो रहा? अरे ये दुकान रख लेकर जिंदगी तुम्हारे बाबा करे, आधा आधा शूला लेकर गए, आधा आधा शूला खरीद के गए, तुम क्या करे? 10-10 दुकान रखकर दे अल्लाह, दिलाओ अल्लाह, देने का रास्ता बताओ अल्लाह। बाबा एक दुकान में कमा कर गया, अब बेटे क्या कर रहे हैं? 10 दुकान रखकर अब क्या कर रहे हैं? देव अल्लाह, दिलाओ अल्लाह, देने का रास्ता बताओ अल्लाह। यही हो रहा। तो एक क़यामत की निशानियों में से है हलाल कमाओ, नहीं कमाना नहीं, कमाओ, मेहनत करो, लेकिन चूप के गैर जरूरी सोच से अपने जिंदगी के मेयार को मत बढ़ाओ। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर एक बात ये बताई जा रही, ये मोहताजी की डर से जरूरत है। काम कर रही ठीक है, नहीं, बीवी भी काम कर रही है, फला भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं? कारोबार को बढ़ाने की नीयत। तो ये क़यामत की अलामतों में बताई गई। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आपको नेक तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला सही तरीक़े पर हमें रखे। एक बात आज के दर्स की सबसे अहम बात यह है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी करो, अल्लाह बरकत दे। अपनी सूरत को सुन्नत की बनाओ, अपनी सीरत को सुन्नत के मुताबिक, और उसके अपने पास माल वगैरह भी सुन्नत के, गैर सुन्नत की चीज़ों को कभी में मत लाओ। कभी भी मरेंगे गैर सुन्नत की चीज़ें लेकर हम जाएंगे, अल्लाह के पास क्या हालत होगी मालूम नहीं। अल्लाह महफूज फरमाए। और ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ, ये काला बिला किस्म का खिजाब जो है, इससे बचिए। हाँ, मेहंदी लगाइए, कोई मना नहीं है। आप अगर आप ज़ाफ़रानी रंग अगर इस्तेमाल लगाइए, मना नहीं है आपको, लेकिन काले से क्यों आप बताएंगे क्यों मना किया गया? काले में धोखा है। लाल लगाएंगे तो क्या भी धोखा नहीं है, और इसमें बुरोन करेंगे तो इससे कोई वो नहीं है। काला लगाकर क्या करता आदमी? बुढ़ा रहेगा, नौजवान बताएगा, अपने आप को ये बताएगा, धोखा देगा, और उससे कई किस्म के बुराइयां पैदा होती हैं। उससे बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह मुझे आपको नेक तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।